آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیفالٹ اور پاکستان۔ جب کوئی ملک IMF یا ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد وہ قرضہ واپس نہیں کرتا ہے تو IMF اسے ڈیفالٹ کنٹری قرار دے دیتا ہے۔ ڈیفالٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس سلسلہ میں کچھ تجاویز پیش خدمت ہیں۔ ضروری ہے کہ آمدنی میں اضافہ کیا جائے اور اخراجات میں کمی کی جائے۔ آمدنی میں کیسے اضافہ کیا جائے اور اخراجات میں کیسے کمی کی جائے، اس سلسلہ میں کچھ مشورے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ایکسپورٹ گڈز میں اضافہ کیا جائے۔ مڈل ایسٹ کو خاص طور پر آرمز اینڈ ایمونیشن ایکسپورٹ کیا جائے۔ نمبر 2، 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غیر مالک میں محنت کر کے 21 ارب ڈالر کے قریب رقم بھیج رہے ہیں۔ زیادہ رقم مڈل ایسٹ میں کام کرنے والے پاکستانی بھیج رہے ہیں۔ یورپ میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو بھی قائل کیا جائے کہ وہ بھی پاکستان میں رقم بھیجیں۔ نمبر 3، ٹورزم کو فروغ دیا جائے، خاص طور پر بلتستان اور آزاد کشمیر کو پرامن بنایا جائے تاکہ معقول آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 4، فارن انویسٹمنٹ کو فروغ دیا جائے، خاص طور پر CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ نمبر 5، فارن لون سے بھی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ آمدنی طویل عرصہ کے بعد نقصان پہنچاتی ہے۔ فارن لون سے پرہیز کیا جائے۔ قومی اخراجات میں کمی کے سلسلے میں کچھ تجاویز پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، خسارے کے بجٹ کی بجائے سیونگ بجٹ پیش کیا جائے، جیسا کہ قومی بجٹ، صوبائی بجٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بجٹ وغیرہ۔ نمبر 2، نئی ہاؤسنگ اسکیموں پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 3، فارن کرنسی بزنس پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 4، مغربی ممالک میں رقم کی منتقلی کو ایمنسٹی اسکیم دے کر روکا جائے۔ نمبر 5، لگژری آئٹم کی امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، جیسا کہ لگژری کاریں، گولڈ، لگژری کاسمیٹکس، لگژری شو اور لگژری گارمنٹس وغیرہ۔ نمبر 6، یورپی یونین کی طرح ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات بنا کر دفاعی اخراجات کو کم کیا جائے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے محفوظ کیا جائے۔